آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں نکاح نامہ بندہ ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، کتنی بیویاں ہیں، کل کو وراثت کتنی تقسیم ہونی ہے۔ اس میں اصل میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ مرد دوسری شادی کر کیوں رہا ہے۔ پہلی شادی بھی کر لی، دوسری بھی کر لی، تیسری پہ مطلب تیسری کو نہیں پتا ہوتا کہ 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو کچھ لوگ اس طرح کے عادتاً بھی کرتے ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی میں اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کیونکہ میرے فادر ان لا نے 2 شادیاں کی۔ اچھا، جو مرد دوسری شادی کر رہا ہے نا وہ غلط نہیں ہے، جو عورت ہے اس کے اوپر سارا الزام دیا جاتا ہے۔ وارثان ہیں، دیگر وارثان جن کا ذکر یہاں نہیں ہے، وہ اگر آ جاتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ عثمان کیا کہنا چاہیں گے آپ، جب یہاں پر دوسری شادی ہوتی ہے، ایک مرد دوسری شادی کر رہا ہوتا ہے اور وہ پہلی بیوی کو بھی نہیں بتاتا، اور اس کے بعد وہ دوسری جو ہوتی ہے اس کو بھی کہیں پہ پوری انفارمیشن ہوتی ہے، کہیں پہ آدھی انفارمیشن ہوتی ہے، تو اس میں اصل قصوروار کون ہوتا ہے اور کون سروائیو کرتا ہے؟ اس میں اصل میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ مرد دوسری شادی کر کیوں رہا ہے، لیکن یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے نا کہ وہ اپنی بیوی کو اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ اس کو اور اپنے بچوں کو جانتے بوجھتے ہوئے تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، ان کی لائف میں ٹربولنس نہیں لانا چاہتا، اور لیکن اس مرد کو یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو ایک مختلف لائف پارٹنر یا دوست کی طرح کی لائف پارٹنر ملے، تو وہ اس لیے یہ فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن وہ مرد سٹیبل کتنا رہتا ہے اس چیز کے لیے، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی شیورٹی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ سائیکولوجیکلی سب سے زیادہ ڈسٹرب جو ہے نا وہ سیکنڈ وائف ہوتی ہے، کیونکہ پہلی کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب تک پتہ نہیں ہے، نو نیوز از دا گڈ نیوز، اور جب پتہ چل جائے گا تو پھر ابھی امرین نے بہت اچھا کہا کہ وہ پھر مرد پہلی بیوی کی طرف ہی ظاہر ہے جاتا ہے، کیونکہ اس کی فیملی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کو معاشرے میں اون کیا ہوا ہے اس نے۔ تو جو سیکنڈ وائف ہے، اگر اس کو اون بھی کیا ہوا ہے تو بھی سیکنڈ وائف تو جانتے بوجھتے ہوئے شادی کر رہی ہے نا کہ یہ آلریڈی میرڈ ہے، اس کو ویلیو نہیں دے پاتا، وہ اس کو وہ ویلیو نہیں دیتا، دے سکتا بھی نہیں ہے شاید۔ کچھ ہوتے ہیں بہت دبنگ مرد جو مین آف ورڈز ہوتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ہماری سوسائٹی نے 4 شادی کی اجازت دی، اس کے باوجود جو دوسری شادی ہے اس کو بہت ہی غلط عمل سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، جو مرد دوسری شادی کر رہا ہے نا وہ غلط نہیں ہے، جو عورت ہے اس کے اوپر سارا الزام دیا جاتا ہے اس نے شادی کی۔ بھائی اس کو بھی تو رضامند کیا گیا ہوگا نا، کہ ایک عورت پہ اس کو لے کے جا رہا، اس کو بھی تو رضامند کچھ نہ کچھ کہہ کر کیا گیا ہوگا نا۔ وہ سارا نزلہ عورت پہ گرتا ہے، لیکن وہ جو مرد شادی کرا ہے دوسری تیسری چوتھی، وہ اس کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ ہمارے ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس پر اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، نہ اس خاتون کو نہ اس مرد کو کہہ دیا جاتا ہے کہ کولیگ ہیں، دوست ہیں، اور ان کے ساتھ ہم چائے کافی ڈنر لنچ اور ایون لانگ ڈرائیوز یہ سب کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ شادی ہوتی ہے تو پھر جی اس میں باقی امرین نے بالکل خاتون کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بھی جو اس کے پہلی بیوی کے بچے ہیں وہ بھی اس کے بچے ہیں، جو دوسری بیوی کے بچے ہیں وہ بھی اس کے بچے ہیں۔ اگر آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کو بھی سپورٹ کیا جانا چاہیے۔ ان بچوں کا یا اس بیوی کا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فیملیز بالکل بھی نہیں دیکھتے ہیں، اسپیشلی مرد حضرات کے۔ اگر یہ بات پہلی بیوی کو پتہ چلتی ہے تو اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، اور اس کا اس میں کتنا قصور ہے، کیا کہیں گے؟ پھر بھی بات وہی مرد بھی ہی آ جاتی ہے کہ مرد نے ہی بیلنس رکھنا ہے، پھر دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ اب جو دونوں عورتیں ہیں، دونوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں اور یہ بھی اس کی بیوی ہے، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کمپرومائز، اور کس کو کرنا ہے؟ عورت کو کرنا ہے۔ اگر وہ شرائط پہلے والے لے کے چلتی ہے پھر وہ طلاق مانگ سکتی ہے، طلاق دے بھی سکتی ہے۔ درست۔ تو اچھا، میں 2 ایسے کردار ہی کہوں گی جہاں 2 بیویاں اکٹھی رہ گئی اور ان سے الگ الگ میں نے بات چیت کی، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ بندہ بہت بیلنس رکھ رہا ہے ان دونوں میں۔ جو چیزیں پہلے گھر میں آتی ہیں وہ 2 کیسز میں تو ایک ہی گھر میں دونوں رہ رہی ہیں، ہوتا ہے وہ اچھا ایک جو ہے وہ ایک خاتون کہیں، اور میں ان خواتین سے مل چکی، تو وہ کہتی ہیں نہیں یہ تو بہت بیلنس ہے، ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، جو اس گھر میں آتا ہے وہی ہمارے یہاں بھی آتا ہے۔ یہ بہت ریئر ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیلنس رکھ سکتے ہیں، بعد میں پھر وہ سہیلیاں بن جاتی ہیں۔ صحیح ہے قطع کلامی معاف۔ میں نے تو
اپنی ذاتی زندگی میں اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے، کیونکہ میرے فادر ان لا نے 2 شادیاں کی ہجرت کے موقع پر. میری جو چھوٹی مدر ان لا ہیں ان کو شاید ان کی جان کا خطرہ تھا، تو میری جو بڑی مدر ان لا ہیں انہوں نے خود میرے سسر صاحب سے کہا کہ آپ انہیں اپنا لیں. اور اس کے بعد جب میری شادی ہوئی تو میں جس گھر میں بیاہ کے گئی تو اس میں 2 ایک جیسے کچنز بنے ہوئے تھے. اور اب تک ماشاءاللہ میرا بیٹا 24 سال کا ہے، تو اب تک میری ماشاءاللہ دونوں ساسیں حیات ہیں. اور جو میرے سٹیپ کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن جو میرے وہ بہنیں اور بھائی ہیں، جیٹھ ہیں اور نندیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ سب بہت محبت کرنے والے اور بہت خیال رکھنے والے ہیں. اور یہ بالکل کوئی اس میں مذائقہ اور جھوٹ نہیں ہے. تو میں تو بہت زیادہ اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ میرے سسر نے ماشاءاللہ انصاف کیا بہت زیادہ. یہ وہ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ مرد کو 2 شادیاں نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتی ہوں، لیکن جب ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو بیوہ یا مطلقہ ہیں تو وہ اپنے منہ سے مارے شرم کے شاید اپنی فیملی کو نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کو بھی ضرورت ہے. ساتھی کھو دیا ہے انہوں نے، ان کے سر کا آسمان یا مطلب 2 لخت ہو گیا ہے. تو اگر ان کو کوئی سہارا دیتا ہے اور اگر وہ انصاف کر سکتا ہے تو انہیں مردوں کو کر لینی چاہیے. باقی بہت سارے تقاضے ریس عمر اجازت دینی چاہیے. کیا کہتے وہ اجازت دینے کی کہ بالکل آپ نہیں کرنی چاہیے تو فائدے میں ہے یا اجازت میں قانون سے بالا تر تو بالکل نہیں ہوں، اجازت لینی چاہیے. تو آگے وہ عورت ہے نا، تو وہ اجازت نہیں دیتی، شراکت نہیں برداشت کر. یعنی کہ عورت کو بھی حوصلہ ہونا چاہیے اجازت. آگے بڑھتے ہیں. 21 کا الف پارٹ ہے، آیا دلہا رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ؟ آپ بتائیے، یہ بھی چھپا لیا جاتا ہے. اصل میں لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہماری بیٹی جو ہے چونکہ وہ اس کی پہلی شادی ہے تو یہ بتانا بہت غلط ہوگا. لوگ کہیں گے انہوں نے شادی شدہ سے یا سے شادی کی ڈیورس ہے تو بھی کی ہے، تو وہ تھوڑا سا لوگ اپنی شوئی کہوں گی، شو بازی ہے نا. شو بازی ہے، بالکل. لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارا مین جو پرابلم ہے ہر چیز میں، لوگ کیا کہیں گے. اس سے ہی نہیں اسی چکر میں چھپا لیتے ہیں. فیملیز بھی چھپاتی ہیں، اور جو لڑکا شادی کرنے والا ہے وہ تو بہت کیسز میں وہ چھپا لیتا ہے چھپا لیتی. کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اور بچے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ چھپائی جاتی ہے. بعض دفعہ لڑکیاں خود بھی کہتی ہیں کہ آپ یہ انفارم نہ کریں ہماری فیملی والوں کو. تو یہاں پہ لڑکیاں بھی عزت کے حرف ہیں. بالکل. عظمیٰ کیا کہتی ہیں آپ؟ کتنا پریشر ہے؟ کمپلیکس فیل کرتی ہیں لڑکیاں کہ اس کو ملا نہیں تو اس لیے اس نے، چاہے وہ جتنا مرضی اچھا ہو اور وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھے، تو بتانا چاہیے، ضرور بتانا چاہیے. جی اگر اس پہ عمل ہونا ان ساری چیزوں کو جس کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو یہ معاشرہ بڑا اچھا طریقے سے سروائیو کر سکتا ہے. ایک میاں بیوی کی زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے، جتنا ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا میسج ہی یہ ہے کہ بچیوں کی اور بچوں کے والدین کو اب چاہیے کہ وہ اس کو پورا فالو کریں، کچھ بھی اس پہ تنسیخ نہ ہو، صرف بنا رہی ہے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے. آپ کیا کہتی ہیں امرین اس بارے میں؟ میں بھی یہی کہتی ہوں، جو یہ کہہ رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتی ہوں. ایک تو بتانا چاہیے، دوسرا سوسائٹی کا پریشر ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور کچھ عادی مجرم ہوتے ہیں لوگ، مرد حضرات، جو نہیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پہلی شادی بھی کر لی، دوسری بھی کر لی، تیسری پہ مطلب تیسری کو نہیں پتا ہوتا کہ 2 شادیاں کی ہوئی ہیں. تو کچھ لوگ اس طرح کے عادتاً بھی کرتے ہیں، لیکن بتانا چاہیے. بتانا چاہیے. کیوں؟ تو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، بتانا چاہیے. سچ کب تک چھپے گا؟ ہاں، یہ بھی ہے. سچ کب تک چھپیں گا؟ تو سچ تو وہ سچ ہی ہوتا ہے. بکرے کی کیا خیر بنائے گی. سال نہ بتاؤ، 2 سال نہ بتاؤ، اگر پتہ چل ہی جائے گا. دیکھیں، جس مرد کی نیت ہوگی نا کہ وہ بیلنس کرے گا سب کے ساتھ، مطلب توازن کے ساتھ چلے گا، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. جس کی نیت میں خرابی ہوگی نا، وہ سب سے پہلے جھوٹ ہی بولے گا، وہ معاملہ کوئی بھی ہو. صحیح بات. اور لڑکا جو ہے وہ رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ ہے، یہ باتیں بھی چھپتی نہیں ہیں. چھپتی نہیں. آپ دونوں فیملیز کو جتنا مرضی کو یہ چھپ جائے، میرے حساب سے کچھ بھی نہیں چھپتا. تو سچ جو ہے وہ سچ ہے. سچ کی بنیاد کو ہونا چاہیے. جی ایسا ہی، اور وہ لمبے چلتے بھی ہیں. ایسا ہی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. اس میں ہے جی، اسی کا پارٹ ہے بے. آیا دولہے کے ہاں پہلے سے بیوی یا بیویاں موجود ہیں؟ اگر دولہا رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ تو اس کے بچوں کی تعداد اور نہ، یعنی ہر چیز ہو سکتی ہے اور کرنا چاہیے. لیکن میں خود بھی آج پہلی بار پڑھ رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں کہ اس میں ساری چیزیں ہیں.
کیا کہیں گی عائشہ اس میں؟ نہیں یہ وہی پہلے سے ہم ایک بات کہتے آ رہے ہیں کہ سچ بنیاد ہوگی تو شاید وہ رشتہ تھوڑا بہتر چلے گا، اور ہاں دوسرے رشتوں کی انوالومنٹ ضرورت سے زیادہ نہیں ہوگی تب بھی رشتہ پائیدار ہوتا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا ساس نند کا کہتے ہیں، وہی میں بھی کہہ رہی ہوں. بہت سارے رشتے جو ہیں وہ غیر ضروری آپ کی زندگی میں دخل دیتے ہیں، تو اس وجہ سے میاں بیوی کے درمیان حالات خراب ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو محبت بھی ہو جاتی ہے تو اس چکر میں بھی شادی ہو جاتی ہے. بتانا پسند نہیں کر سکے کہ بھئی بعد میں بتا دیں گے یا کیسے بھی کور کر لیں گے، سمجھ آ جائے شادی ہو جائے. ایک دو شادی ہو جائے، باجے اس کے بعد دیکھ وقت اور حالات جو ہیں پھر جدھر جا رہی ہے جانے دیں گے. کیونکہ وہ مرد سمجھتے ہیں اگر یہ نہیں بتاتے تو مرد سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شادی سے پہلے نہیں بتاتے، بچوں کی تعداد اور نام اگر وہ بچے اس مرد کے پاس رہ رہے ہیں، اگر وہ متعلقہ مرد ہے یا رنڈوا بھی ہے تو اس کو ہے کہ شادی ہو جائے گی تو پھر تو اس عورت کو کرنا ہی پڑے گا. نہیں پڑے گا. اگر وہ پہلے سے بتا دیں گے اس شک کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پھر وہ عورت ہیپیلی ایکسیپٹ کر لے گی تو شادی کرے گی، اور نہیں کر رہی ہے تو نہیں کرے گی. تو چلیں پھر بعد کے جھگڑے سے بچنے کے لیے بہت اچھی شک ہے. نہیں، میں ذرا موضوع سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں کہ یہ تو بیوی کو بتانے والی بات ہے نا، مطلب کہ جی پہلے سے شادی کی ہوئی. آج کل جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی گرل فرینڈس کو نہیں بتا رہے ہوتے کہ وہ میرڈ ہیں. نہیں وہ تو نہیں بنانا بنتا نا. کیسے بتانے کے؟ عائشہ جی یہاں پر لکھا ہوا ہے تعداد اور نام، یہ میرے خیال سے اس لیے ضروری ہے کہ بعد میں جائیداد کے تنازع نہ ہو. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. ضرورت سے زیادہ لوگ میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں. لوگ بہت زیادہ چیزوں کے اس میں ہوتے ہیں کہ کس کی حیثیت کیا ہے، ہم اس کے رہن سہن سے، اس کی مال و دولت سے اس کو عزت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فرض کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بری بات ہے. آج کی لڑکی اگر یہ سوچے یہ فلانا بزنس مین ہے، یہ اس کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہیں تو مجھے بینیفٹ ہوگا، میرا فیوچر سیکیور ہوگا. اسے یہ تو نہیں پتا کہ اس میں اور حصے دار آ جائیں گے، ساجی آ جائیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے. تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ مرد بتائے. بتانا تو سب کچھ چاہیے، چھپانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہاں جو بہت مہافنکار ہوتے ہیں ان کی اور بات ہوتی ہے. بتانا ضرور چاہیے تاکہ عورت جو ہے وہ سیفلی رہے. ہاں جی، میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں مرد نے ایک شادی کی، 2 کی، 3 کی، 4 کی ہے، جب وہ نکاح کر رہا ہے تو نکاح نامے پر اس کو بتانا چاہیے کہ میری اتنی اولاد ہے، اتنی شادیاں ہیں، تاکہ یہ توازن آگے چل کے برقرار رہ سکے. ایکسیپٹ کرے نا وہ. ہاں جی، ٹھیک ہے، تو وہ توازن برقرار رہ سکے. کل کو اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جو وارثان ہیں، دیگر وارثان جن کا ذکر یہاں نہیں ہے، وہ اگر آ جاتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں، اس سے نکاح نامے پہ بچوں کی ذات پہلے سے لکھی جاتی ہے، اگر تعداد لکھی جائے گی تو اس سے سب کو ہی فائدہ ہوگا. وہ بیویاں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے بچے اتنے ہیں یا اس کے اتنے ہیں، اور بچوں کو بھی پتہ چل جائے گا. اس سے وراثت خود بخود ہی جو ہے نا اس کے حصے ہو جائیں گے، اس کا مسئلہ نہیں رہے گا کہ اگر کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو. اس لیے دیکھیں نا، پھر وہی بات کہ نکاح نامہ اتنی اچھی چیز ہے کہ شرائط اتنے اچھی ہیں، تو آپ پلیز اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں. یہ بتانا ضروری اس لیے کہ جو آنے والی ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو بندہ ہے اس کے کتنے بچے ہیں، کتنی بیویاں ہیں، کل کو وراثت کتنی تقسیم ہونی ہے. وہ جو اگر سوچ بھی رہی ہے کہ یہ سارا بزنس امپائر اور یہ پرسن اور تمام تر چیزوں کی وہ اکلوتی وارث فارم ہاؤس کی اس کو پھر اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بعد میں حقدار سے وہ رشتہ اس سے بھی آ سکتے ہیں. اس چیز کو بھی کلیئر ہونا چاہیے یہاں پہ تاکہ یہ مسائل بھی آگے نہ پڑے. تو بڑھتے ہیں آگے یہاں پہ شیک نمبر 22 کی طرف. نمبر تاریخ مراسلہ جس کے ذریعے ثالثی کونسل نے دلہا کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے. تو یہ تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ والا ڈاکومنٹ یہاں پہ بہت ضروری ہے اگلے نکاح کے لیے. شیک نمبر 23 یہاں پہ ہے نکاح خواہ کا نام اور ولدیت، نام بما پتہ. یہاں پہ اس کی بھی تمام تر جو بھی ڈیٹیل ہے وہ یہاں ہونی چاہیے. شیک نمبر 24 ہے شادی کو درج رجسٹر کروانے کی تاریخ. یعنی ایک تو ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے جو نکاح خواہ ہیں وہ اس کو درج کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تاریخ، اور ایک ہوتا ہے رجسٹر کروانا جو یونین کونسل میں اس کو رجسٹر کروایا جاتا ہے، اس کی تاریخ یہاں پہ لکھی جاتی ہے. شیک نمبر 25 ہے فیس رجسٹریشن جو ادا کی گئی.
اور اس سے آگے بڑھتے ہیں، اس میں آ جاتی ہے دلہا اور اس کے وکیل کے دستخط، دلہا کے وکیل تقرر کے گواہان کے دستخط۔ ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو لڑکی والے ہیں وہ ایک شخص کو جو بھی معذر ہوتا ہے، وہ آپ کے محلے کا بھی ہو سکتا ہے یا رشتہ داروں میں کوئی ہو سکتا ہے، اس کو آپ وکیل مقرر کرتے ہیں تو وہ 2 گواہ اس وقت موجود ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ان کو اختیار دیا، پھر وہ جاتے ہیں دلہن کے پاس اور اجازت لیتے ہیں ان سے نکاح کی۔ تو یہ بڑا ٹچی سا معاملہ ہوتا ہے، عموماً خاندان کے ظاہر ہے جو بھائی بہن ہوئی ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے آگے آ جاتا ہے دلہن کے دستخط، دلہن کے وکیل کے دستخط۔ اس میں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ سائن تو کروا لیتے ہیں لیکن آئی ڈی کارڈ نہیں لکھتے۔ ہاں وہ پھر وہ یہ جو کب ہو گواہ کا معاملہ ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آئی ڈی کارڈ نہیں انہوں نے کیا یا تھم امپریشن لے لیا، تو وہ کوئی باقاعدہ چیز تو نہ ہوئی نا، ٹھیک ہے۔ ہم ویسے بھی چیزوں میں سائن کے سوچتے ساتھ ساتھ اس میں آئی ڈی کارڈ نمبر ہونا بے بہت ضروری ہے۔ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، کس بیسس پہ کہیں گے، خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ انہی لوگوں کو رجوع کریں گے نا، یہ گواہ تھے، یہ وکیل تھے، یہ اب بتائیں یہ معاملہ یوں خراب ہو گیا ہے۔ شادی کے گواہان کے دستخط، دلہن کے وکیل کے تقرر کے گواہان کے دستخط، نکاح رجسٹرار کے دستخط اور مہر نکاح خواں کے دستخط۔ ان ساری چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، نکاح نامہ جو ہے ہمارا وہ ان تمام چیزوں کے بعد مکمل ہوتا ہے۔ تو آج اس کو پڑھ کے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں جو ہمارے علم میں پہلے نہیں تھی۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کیسا لگا اس کو پڑھ کے؟ جب آپ کو مذہب اور آپ کو یہ ڈاکومنٹ دے رہا ہے، آپ کو اتنی اجازت اور اتنی زیادہ آسانیاں میں کہوں گی، تو وہ لوگ جو ہیں اپنے ہی ہوتے ہیں جو کہ اس کو میں سے کتنے لوگ ہیں جس کو آج پہلی بار پڑھ رہے ہیں؟ میں تو خود پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ اچھا پہلی بار پڑھ رہے ہیں، اس کی تمام شکوں سے آج پہلی دفعہ واقف ہوئے ہیں۔ ویسے پڑھا ہوا آپ جی امرین آپ نے پڑھا ہوا اس کے؟ میں نے جب سائن کرے تھے نکاح نامے پر اس وقت تو نہیں پڑھا تھا، لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد میں نے پھر یہ سارا پڑھا تھا۔ اس وقت مجھے چیزیں کچھ پتہ چلی تھیں جو کہ میرے لیے یقیناً نہیں تھی۔ نہیں ضروری ہے کہ اور لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں، اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ وزارت زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، دو لوگوں نے آپس میں ساتھ میں چلنا ہوتا ہے، تو لڑکی کو بھی پڑھنا چاہیے، لڑکے کو پڑھنا چاہیے، اور اس کی شکوں پہ گھر والوں سے بحث کرنی پڑے تو آپ کو کرنی چاہیے۔ بس آپ کا حق ہے بھائی، آپ اپنا حق لیں، جو آپ کو حقوق ملے ہیں وہ آپ ان کا صحیح استعمال کریں، یہ نہیں کہ نیگیٹو اس میں ہی کریں، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ تو ہو کیا کیا یہاں کا ملا کیا ہے، شادی کے لہنگوں غراروں سے نکل کے ہاں بتا چاہیے۔ جو گھر کے بڑے بوڑھے بزرگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں سے آگاہی دیں، اور اگر کوئی رائٹس اس میں خواتین کو مل رہے ہیں، مردوں کو مل رہے ہیں، تو وہ بھی دیے جانے چاہیے۔ نہیں کا مسئلہ ایسے بنانا میں بھی میری طرح ہی پہلی بار پڑھا ہے، کیسا فیل ہوا؟ میں نے بھی آج پہلی بار ہی پڑھا ہے اس کو اور کافی اچھا فیل ہوا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ کیا؟ آپ اگر پڑھے لکھے ہو، آپ کی ایجوکیشن میں نے اپنی لائف کا یہ ڈاکومنٹ نہیں پڑھا تو اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، کسی شرائط میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ دونوں خاندان، دو فیملی، میاں بیوی اور بچے، فیملی سب کا فائدہ ہے اس میں، اگر اس کو سمجھا جائے، اس کو یہ ہماری شریعت ہے، ہمارا قانون ہے، ہمارا اسلام ہے، یہ نکاح سی جہر ہے، یہ ایک عورت کے لیے خاص کر بہت ضروری۔ مکمل سیفٹی ہے یہ۔ تو ہماری کوشش ہے کہ جو ہم لوگوں نے اس کی تمام شکیں پڑھی ہیں اور اس کو تفصیلی اس کا جائزہ لیا ہے، تو یہ کوشش ہے ہماری کہ ہماری وجہ سے آپ سب لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہو، اور آپ لوگ اس کے بعد اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک بار ضرور سوچیں اور اپنی زندگی کا فیصلہ آسانی سے کر سکیں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔